الفاظ آپ کی زندگی بناتے بھی ہیں اور بگاڑتے بھی ہیں. یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ دس از واٹ وی ول ایکسپلور ٹوڈے. سو ویلکم ٹو لائف از سمپل. دس از فاقہ عمران. پہلے بات کرتے ہیں کہ الفاظ کتنی طرح کے ہوتے ہیں. انٹرسٹنگلی ہماری اگر آپ دیکھیں تو اگر یہ ورڈز نہ ہوں تو ہمارے لیے وہ کہتے ہیں ایک انسان کی اندر کی دنیا ہے اور ایک انسان کی باہر کی دنیا ہے. یہ دو کائنات ہیں, دو یونیورسز ہیں, اور ان دونوں یونیورسز کے درمیان کا جو برج ہے وہ ہے ہماری کمیونیکیشن, ہمارے الفاظ, بات چیت. اگر یہ برج جو ہے یہ صحیح نہیں ہے یا ٹوٹا ہوا ہے یا ہل رہا ہے یا اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی ہے تو ہمارا جو کانٹیکٹ ہے اندر کی دنیا کا باہر کی دنیا سے وہ تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جاتا ہے. اچھا, اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ الفاظ ہوتے کتنی طرح کے ہیں. دو طرح کے الفاظ ہوتے ہیں. دیر آر پازیٹیو ورڈس اینڈ دین دیر آر نیگیٹیو ورڈس. جب میں ریسرچ کر رہی تھی تو آئی واز امیزڈ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ اگر ہم انگریزی کی لینگویج ہی کی بات کریں تو انگلش لینگویج میں جو نیگیٹو الفاظ ہیں ان کی تعداد پازیٹیو الفاظ سے آلموسٹ ڈبل ہے. اور اگر ہم اپنے آپ کو لے کے اپنی ڈسکشن کو دیکھیں دن کے اندر تو بھی آپ دیکھیں میرے خیال میں کسی بھی نیگیٹو جلدی سے, بلکہ آئی وڈ سے کہ جسٹ لیٹس ٹرائی دیٹ. ٹیک 10 seconds and think of 2 or 3 negative words. زیادہ ٹائم نہیں لگا نا, بہت سارے نیگیٹو ورڈز ہیں ان میں آگے. اچھا, اسی طرح اگر آپ تھوڑا سا ٹائم لیں اور کسی کی تعریف کرنی ہو یا کسی کو کوئی پازیٹیو ورڈ کہنا ہو تو پھر ہم تھوڑا سوچتے ہیں کہ اچھا کیا کہا جائے. یہ نیگیٹو الفاظ ہماری زندگی پہ کیوں راج کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے؟ یا یہ کہنا کہ یہ ورڈز جو ہیں یہ آتے کہاں سے ہیں؟ وہ فیکٹری کون سی ہے جہاں سے یہ الفاظ نکل کے آتے ہیں؟ وہ فیکٹری ہے ہماری سوچ کی. جیسے کہتے ہیں کہ کسی بھی اگر آپ نے درخت کی مضبوطی کا اندازہ لگانا ہے تو اس کی جڑ کو چیک کریں, روٹس کو چیک کریں. اسٹرینتھ آف اے ٹری لائز ان اٹس روٹس. سیم وے جو ہمارے ورڈز ہیں, کچھ لوگ ایسے بھی آپ کو آئی تھنک زندگی میں نظر آئیں گے, اینڈ آئی ایم شیور آپ نے دیکھے ہوں گے, میرے بھی کچھ ایکسپیرینسز ایسے رہے جہاں کچھ لوگوں سے مل رہے ہیں بڑے فینسی, بڑے خوبصورت الفاظ استعمال کر رہے ہیں, بڑے مسکرا کے آپ کو مل رہے ہیں, لیکن اعتبار آپ کو ان کو بالکل بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ بیکاز ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اور جو کر رہے ہیں اس کے اندر الائنمنٹ جو ہے وہ نہیں ہے. ہاؤیور کچھ لوگ ایسے ہیں جو جب بات کرتے ہیں تو ان کی بات میں کنوکشن ہوتی ہے, اعتبار کرنے کو دل کرتا ہے. کیوں؟ یہاں پہ آتی ہے سوچ کی بات. یہ جو فیکٹری ہے جو ہم سوچ رہے ہیں وہاں سے یہ الفاظ نکل کے آتے ہیں. اگر سوچ میں اور الفاظ میں الائنمنٹ نہیں ہے تو کنوکشن نہیں ہوگی, لیکن اگر سوچ اور الفاظ میں رابطہ ہے, ایک جیسے ہیں, تو پھر ان باتوں میں کنوکشن بھی ہوگی. کویشچن یہاں پہ یہ آتا ہے کہ یہ سوچ بھی جو ہے یہ کیسی ہے؟ یہ بھی نیگیٹو بھی ہوتی ہے اور پازیٹیو بھی ہوتی ہے. اچھا, اب یہ کسی نے جو بات جب میں نے پڑھی تھی کہ اچھا جی الفاظ آپ کی زندگی بناتے بھی ہیں اور بگاڑتے بھی ہیں, تو مجھے تھوڑا سا اعتراض تھا اس چیز پہ. پھر میں نے تھوڑی ریسرچ بھی کی کہ یہ چیز کیا ہے. تو ایک کانسیپٹ مجھے پتہ چلا, اس کانسیپٹ کو کہتے ہیں پرائمنگ. پرائمنگ کا مطلب ہے کہ جیسے آپ کے ذہن میں کچھ الفاظ ڈال دیے جائیں اور ان الفاظ کی وجہ سے آپ اس سرٹن طریقے سے سوچنا شروع کر دیں. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ سے کوئی یہ پوچھتا ہے کہ آپ کا کیا حال چال ہے, بس جی اللہ کا شکر ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے زبردست بہت اچھا فیل کر رہا ہوں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کیا حال چال ہونا ہے جی, بس مارے میں کرونا کے اور کام چل نہیں رہا, اور کیا ہم نے کہنا ہے. سو ڈفرینٹ لوگوں کو جب آپ یہ ایک سمپل کویشچن پوچھتے ہیں کیا حال چال ہے, تو آپ کو بہت اچھی طرح سے ان کی سوچ کا اندازہ ہو جاتا ہے. کہاں سے اندازہ ہو رہا ہے؟ ان الفاظ سے جو وہ استعمال کر رہے ہیں. پھر ہم نے جو بھی بات کی کہ یہ قسمت کیسے بناتے ہیں, تو اس میں اگر آپ دیکھیں جو ہماری وائرنگ ہے نا, یہ بڑی انٹرسٹنگ قسم کی چیز ہے کہ یہ 2 عدد کان اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہوئے ہیں جن کو ہم اکثر استعمال کرتے ہیں کہ یہاں سے سنو اور یہاں سے نکال دو. آئی تھنک اس کا پرپز یہ نہیں ہے, بیچ میں اس ڈبے کو استعمال کرنا اس کا پرپز ہے. وائرنگ ہماری اس طرح سے ہے کہ جب ہم بول رہے ہوتے ہیں, جو الفاظ ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں وہ دوسرے تو سن رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے کانوں میں بھی پڑتے ہیں. اینڈ دے لیو این امپیکٹ, ایک امپرنٹ چھوڑ دیتے ہیں ہمارے دماغ کے اوپر. وہ امپرنٹ نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے الفاظ کس طرح کے ہیں. اچھا, اس کی اگر آپ ایک چھوٹی سی دیکھیں مثال بھی دیکھیں تو جیسے نماز کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے, یا جب آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا اگر آپ کے ارد گرد کوئی اور نہیں ہے جو ڈسٹرب نہیں ہو رہا تو تھوڑا سا اونچی آواز میں پڑھیں. وائے
ताकि ये आवाज़ आपके कानों तक जाए, बिकॉज़ वो भी जो कुछ आपके कान में जा रहा है वो आपके दिमाग पे असर छोड़ रहा है। हम अगर इस मिसाल को लेके चलते हैं, इसी तरह अगर हम न्यूरो साइंस को उठा के देख लें, न्यूरो साइंस क्या कहती है? न्यूरो साइंस ये कहती है कि आपका एनर्जी लेवल जो है वो चलता है आपके वर्ड्स के साथ। हमारी एनर्जी लेवल रिफ्लेक्ट हो रहा होता है हमारे अल्फाज से, और उसके साथ साथ हमारे अल्फाज जो हैं वो जनरेट कर रहे होते हैं हमारा एनर्जी लेवल भी। सो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो अल्फाज हम इस्तेमाल करें, असूल क्या है, साइंस ये कहती है कि जब भी पॉजिटिव या मुस्बत अल्फाज इस्तेमाल करें तो उनकी इंटेंसिटी थोड़ी सी हाई रखें। जैसे कि ओके काम कैसा हुआ, या किसी को आपने वेल डन कहना है, या किसी को कि उसने बहुत अच्छा काम किया, तो आप उसको जाके थपकी दे सकते हैं और कह सकते हैं बहुत अच्छा काम है। आप उसको ये भी कह सकते हैं ज़बरदस्त, फैंटास्टिक वर्क। इसी तरह जो नेगेटिव अल्फाज जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा नीचे रखें। जैसे हम कहते हैं कि उफ मेरे सर में तो बहुत शदीद दर्द है। जब हम कहेंगे बहुत शदीद दर्द है तो हम अपनी बॉडी को एक मैसेज दे रहे हैं कि ओए होए बस काम ख़राब हो चुके हैं, अब आराम से लेट जाओ, कुछ नहीं कर सकते। यही कहने का एक और तरीका ये है कि हाँ आज मेरे सर में थोड़ा दर्द है, थोड़ा अनकंफर्टेबल। फ़र्क क्या है कि एनर्जी लेवल जो है वो उन अल्फाज के साथ चल रहा है। एंड में एक छोटी सी बात कहूँगी, अच्छा ये न्यूरो साइंस के हिसाब से भी सही है, और अगर आप रिलीजन के हिसाब से उसको देखें तो भी ये सही है। आई एम श्योर आपने सुना होगा कि कहते हैं कि अल्लाह ताला आपका गुमान सही कर देता है। वो गुमान सही है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इसकी डिस्क्रिप्शन बीच में नहीं आई। जैसे अगर मैं ये सोचती हूँ वो गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट ना हो, एक्सीडेंट ना हो, बहुत चांस है कि मैं आगे जाके कहीं ना कहीं किसी चीज़ के अंदर हिट कर दूँगी। हाउएवर अगर आप पॉजिटिव सोच के साथ चल रहे हैं तो आपका फोकस भी वहीं रहेगा। ब्रेन साइंस क्या कहती है? इसी चीज़ को वो इसी तरह कहती है कि हमारा जो दिमाग है वो एक्चुअली क्रिएट करता है वो चीज़ जो हम ढूंढ रहे होते हैं। जिसको कहते हैं ना, आँख वही तलाश करती है जिसकी दिमाग को तलाश होती है, जिसको दिमाग ढूंढ रहा होता है। सो अगर हम कहते हैं कि हाँ ठीक है चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मसला कोई नहीं है, ट्राई करके देख लेते हैं, तो उसी किस्म की आपके पास आगे पॉसिबिलिटीज़ भी आएंगी। सोच कैसी है इसको चेक करने का एक तरीका है, आज थोड़ी देर के लिए अपने साथ टाइम गुजारिएगा और ये सोचिएगा कि मैं दिन में वो कौन से 5 या 6 अल्फाज हैं जो बार बार इस्तेमाल करता हूँ। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी सोच सही है, गलत है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। मैं खुद ये फाइंड आउट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जस्ट बाई चेकिंग द वर्ड्स विच आई यूज़। सो डू रन दैट वर्ड चेक। एक तो वर्ड चेक चलाएं ज़रूर ताकि पता चले कि मैं किस नहज पे चल रहा हूँ, और फिर उसके बाद सोचें ज़रूर कि अब मैंने आगे क्या करना है। सो रिमेंबर द वर्ड्स मेक योर डेस्टिनी, इट रियली डज। किस्मत बिगाड़ते भी हैं और बनाते भी हैं। So thank you very much. See you next time.